ویل یوتھ آئکنز کے اندر جیسے کہ ہمارے ماسٹر آف دا سرمنی میں تھوڑا انٹروڈیوس کروایا کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان دس سیشن از کہ ہمارے درمیان کے جو لوگ جنہوں نے ایک لحاظ سے کارنامے سر انجام دیے، اسی ماحول میں اسی کانٹیکٹ سے اٹھے، یہیں پڑھے، یہیں پہ انہوں نے انٹریکٹ کیا سوسائٹی کے ساتھ، اینڈ ٹوڈے دے آر سکسیزفل. بہت سے کو دنیا جانتی ہے، بہت سے کو گلگت بلتستان جانتا ہے، اور بہت سے اپنے سکسیس کی بنیاد پہ مشہور ہیں، اور انہوں نے دے ہیو این امپیکٹ آن دا سوسائٹی. تو ہم ان کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. تو including myself, though I don't count myself in the youth, I might be looking young, but I don't fall in the category of the youth anymore. So my name is Mahfouzullah. I am basically associated with Karakoram International University in different capacities. My current job is the director for Office of Research, Innovation and Commercialization, Business Incubation Center, and a couple of other things that we are doing in there. I won't start with myself, but what I want to mention over here is کہ ہمارے ساتھ جو لوگ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی سٹوری سننی ہے، آپ نے ان سے بات میں پوچھنا بھی ہے. اگر آپ کو اس کا موقع کچھ آپ ویسے سوال بھی کریں گے کہ ان کی سکسیس میں کون سے ایسے فیکٹرز تھے جو ان کے لیے ہیلپ فل تھے، جو ان کے لیے سپورٹیو تھے، کیا تکالیف مشکلات آئی. ہم ایک پرابلم ہے جی بی میں نا، ہم شکایت جلدی کرتے ہیں. نارملی یوتھ کے اندر یہ بات ہے کہ اچھی بات ہے کسی مسئلے کو سامنے لے کے آنا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہم صرف اگر وی آر فوکسنگ آن دا پرابلمس کہ ہمیں کچھ ایشوز کا سامنا ہے یا وی آر انیبل ٹو گرو، تو یہ لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ ہاؤ دے آر ایبل to tackle these obstacles, to tackle these problems, and today they are considered as the icons of the success, not in the context of the GB only, but some of them have seen fame at a global level. So اگر آپ مجھے ماڈریٹر کہہ رہے تھے، ہمارے ماسٹر آف سرمنی کہہ رہے تھے اسٹارٹ وتھ یور اون، میرا ہمبل سا ایک میں کہوں کہ KIU کے اندر جب ہم نے کام شروع کیا تو there was no concept of incubation, entrepreneurship. Maybe there were the courses that we used to teach. پراپر سسٹمس ہمارے پاس نہیں تھے. وی ڈیڈنٹ ہیو اینی پراپر پلیٹ فارم کہ جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے اوپر لے کے آئیں. تو میرا جو اولین ایک دو جو چیزیں یہاں پہ ہم نے کی وہ تھا اسٹیبلشمنٹ انکیوبیشن سینٹرز ود اوور اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا پارٹنرز فرام دا مارکیٹس. وہ گرو کرتا گیا گریجولی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ٹوڈے وی یو کین سی ایون زہرا نورین ون آف دا سکسیس اسٹوریز فرام دیر، اپنی کہانی وہ خود بتائیں گی. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ چائنیز لینگویج کو، چائنیز کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کیا. اور ایک جو آپ کو اس وقت کراکروم اسپرنگ واٹر، میرا نہیں خیال اس کو اٹھانا چاہیے تھا، ویئر آر دا والنٹیئرس، اٹ شوڈ بی آن دا ٹیبل، کہ یہ ہمارا یہاں کا جو پروڈکٹ ہے. اور اسی قسم کی کئی اور چیزیں ہیں جو آئی لیڈ اے ٹیم جس نے یہ چیزیں یہاں پہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا، اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکشن کے درمیان یہاں پہ آئیں گی. تو آئی وانٹ ٹیک مور ٹائم فار مائی سیلف. آئی ہیو اسٹڈیڈ ان ملٹیپل کنٹریز، آلموسٹ ہیو اسٹڈیڈ ورکڈ اینڈ لیوڈ ان 14 countries, even 14+. So back to the KIU with a lot of hope, lot of motivation, and we are trying to contribute bit by bit whatever we could do. یہاں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے بساط میں، اپنے حساب سے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے تعاون سے، اپنے اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے، کہ ہم یہاں we are trying to add value to the life of the youth, especially to different programs that entrepreneurship, freelancing, many things جو کہ آپ اس وقت جان رہے ہیں. بات بہت سی چیزوں کے اوپر ہو بھی چکی تھی. تو ہم شروع کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں نائلہ رضوی. تو نائلہ، میں آپ کا تعارف میں کروانے سے بہتر ہے آپ خود اپنی لائف سٹوری ہم سے شیئر کر لیں. اور جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے آپ کو موٹیویشن ہوئی، اور کیا ایسے آبسٹیکلز تھے جن کو آپ نے عبور کیا اور آج آپ یہاں پہ ہمارے سامنے کھڑی ہیں. پلیز اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں پائٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اسپیشلی سر مظفر الدین صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے اسٹیج پر آ کر اپنی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں. اپنے بارے میں بتاتے چلوں، میں اس وقت ایز این ایجوکیشنسٹ کام کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن گلگت بلتستان کے ساتھ. اس سے پہلے میں نے 5 years کام کیا ہے ایز اے جینڈر اسپیشلسٹ AKRSP کے ساتھ. ایک USAID فنڈڈ پروجیکٹ تھا، اور اس سے پہلے میں نے ایک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے پرنسپل کام کیا ہے. جیسے کہ ہماری بہت ساری بہنوں نے
اور بہت ساری بچیوں نے سوالات کیے بہت سارے اس کے اوپر کہ ہم بینگ اے ویمن یا بینگ اے گرل ہم کس طرح سے ایک خاتون جو ہے گلگت بلتستان کی وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یا ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز بھی انہوں نے بتائے کہ ہمارے یہاں پر جو ایک تو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور جینڈر اسٹیریوٹائپنگ بہت زیادہ ہے. خواتین کے لیے گھروں سے نکلنا، تعلیم حاصل کرنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں جانا، یہ سب بہت مشکل بات ہے. اور جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میرا تعلق جو ہے اسکردو سے ہے اور ایک سید فیملی سے ہے. اور ہماری فیملی میں جو ہے لڑکیوں کو لانے لے جانے کے لیے بھی مطلب بائی کے بغیر ہم سکولز یا کالج نہیں جا سکتے تھے، اور نہ ہی جو ہے ہماری موومنٹ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہم اسکول کے بعد جو ہے ہم کہیں اور جا سکیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے جلدی شادیاں بھی کی جاتی ہیں. اور میرا بھی نکاح جو ہے وہ 17 سال کی عمر میں ہوا جب میں نے میٹرک پاس کیا تھا. فارچونیٹلی جس بندے سے میرا نکاح ہوا جو میرا ہسبینڈ ہے وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو تھے. انہوں نے مجھے موٹیویشن دی، انہوں نے مجھے انکریج کیا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک پوزیشن ہولڈر رہی تھی اپنے اسکول میں اور کالج میں. اور مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ میں نے جب انٹرمیڈیٹ پاس کیا تو میں نے F72 کالج میں ایڈمیشن لینے کے میں قابل ہوئی، کیونکہ میرے ہسبینڈ وہاں پر مجھے سپورٹ کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کہ میں گریجویشن کے بعد میری رخصتی ہو گئی اور میں انگلینڈ چلی گئی. وہاں پر رہ کر میں نے جب دیکھا کہ ہمارے یہاں پر خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں، اسپیشلی ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کہ جب آپ باہر ملک جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی خواتین کس طرح چل رہی ہیں، کس طرح موو کر رہی ہیں اور کس طرح وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، جب بھی ہم باہر ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں کی تمام پازیٹیو چیزوں کو دیکھا اور وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی کہ میں اپنے علاقے میں جا کر جو ہے میں وہاں کی عورتوں کے لیے کام کروں گی. اور اسی سوچ کے ساتھ جو ہے میں نے ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کیا. اور اس کے بعد میں نے جب ایک RSP جوائن کیا، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا میرے شوہر کے لیے بھی اور میرے گھر والوں کے لیے بھی کہ آپ اپنے گھر کی لڑکی کو NGO میں جانے کی اجازت کس طرح سے دے رہے ہیں، آپ کی وائف کس طرح جا کے جو ہے وہ مردوں کے ساتھ کام کریں گی. اور جا کر میرا کام بھی یہی تھا کہ کمیونٹی میں مردوں کو سینسٹائز کرنا، کہ اپنی خواتین کو گھروں سے نکالنا ہے، ان کو ڈیولپمنٹ کاموں میں لے کر آنا ہے، اور جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں اس میں خواتین کی پارٹیسپیشن کو انشور کرانا تھا. اور الحمدللہ اس قابل ہو گئی کہ میں نے بہت ساری خواتین کو ہر سیکٹر میں آگے لانے میں نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ ایک کمیونٹی میں مردوں کو جو ہے خواتین کے لیے کام کرنے پر موٹیویشن دی. جب یہ پروجیکٹ ختم ہوا تو مجھے یہ لگا کہ جہاں میری اپنی سسٹینیبلٹی نہیں ہے وہاں میں کس طرح ایک سسٹینیبل معاشرے کے لیے میں کام کر سکوں گی. چونکہ وہ پروجیکٹ ختم ہو رہا تھا تو میں نے یہی سوچا کہ مجھے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، جب میں ایز اے پارٹنر گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتی تھی تو مجھے بہت سارے مشکلات کا پتہ چلتا تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں انہی چیزوں کی لیکنگ ہے اور بہت ساری کمیاں ہیں جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن سیکٹر کو میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ میرا پچھلا ایکسپیرینس بھی مینجمنٹ کا تھا اور یہاں پر بھی مجھے موقع ملا کہ میں ایز اے لیڈنگ رول میں ایز اے ہیڈ ٹیچر میں کام کروں. اور جس علاقے میں جس جگہ پر مجھے کام کرنے کا موقع ملا وہ کارگل وار کے افیکٹیز لوگ تھے، برولمو کالونی کے نام سے اسکردو میں موجود تھے. انفارچونیٹلی کہ ان کے لیے 2003 سے 2017 تک جب میری انڈکشن ہوئی کوئی ایک اسکول نہیں بنا تھا، جبکہ وہ اسکردو کے حلقہ نمبر 1 میں آتا ہے اور ان کے ووٹ بھی کاسٹ ہوتے رہے ہیں. جب میں گئی تو ان کے لیے بہت زیادہ ان کے دلوں میں نفرت تھی. ٹیچرز کے لیے کمیونٹی کے مدرسے کے 2 کمروں میں ہم اسکول چلا رہے تھے، جبکہ مدرسہ جو اتنا عالیشان بنا ہوا تھا اس کے 4-5 کمرے جو ہے وہ ان پر تالے لگے ہوتے تھے. اور مولوی حضرات ہمیں ہمارے پہننے پر، اوڑھنے پر، بولنے پر روزانہ آ کر سناتے تھے کہ ہم جو ہے جلد از جلد اس کو خالی کریں. میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہاں کے جو بچے تھے ان کی حالت، چونکہ وہ سارے اکنامکلی آپ دیکھیں تو وہ ڈیسٹیٹیوٹ پیپل ہیں اور بہت ہی زیادہ ان کی اکنامک حالت خراب تھی، تو میں نے کوشش کی کہ میں ان بچوں کے لیے یونیفارم لے کے دوں،
ان کے لیے جوتے خرید کے دیے. سوری آپ کو کوئی ایوارڈ اس پہ ملا تھا؟ میں ابھی بتا رہی ہوں اسی چیز کے اوپر. تو جو ہے میں نے کوشش کی کہ کمیونٹی کا دل جیتوں. پھر جب کمیونٹی نے دیکھا کہ اس کے دل میں تو ہمارے بچوں کے لیے محبت ہے, ہمارے لیے درد ہے, تو انہوں نے مجھے وہ پورے بلڈنگ میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ میڈم آپ نے جس طرح سے چلانا ہے, جیسے کرنا ہے آپ اس کو چلا لیں. لیکن وہ ایک مدرسے کی بلڈنگ تھی. میں نے کمیونٹی کو موبیلائز کیا اور ان کو میں نے کہا کہ صاحب گورنمنٹ کا انتظار نہ کریں. جب تک ہم اپنے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, آواز نہیں اٹھائیں گے, کوئی آپ کو یہاں پر کچھ بنا کے نہیں دے گا. کمیونٹی نے جب میری یہ دیکھی ان کے ساتھ موٹیویشن, تو انہوں نے مجھے پورے 1 کنال زمین اس وقت 80 لاکھ روپے کی خرید کر دے دی. اور جس پر میں نے پرائمری اسکول کی بلڈنگ بنوائی اسکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کر, جس کے لیے مجھے ایک جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے ملنے کے لیے صبح 9 بجے گئی تھی اور شام 5 بجے میری ملاقات ہو سکی تھی ان سے. اس کے بعد گورنر کا وزٹ کرایا, سی ایم کا وزٹ کرایا, سی ایس کا وزٹ کرایا, اور وہ جو 4 کمروں پر مشتمل بلڈنگ تھی وہ اب 8 سے 10 کمروں پر بنی ہے. اور لاسٹ ایئر جب کمیونٹی نے دیکھا کہ آس پاس کے پرائیویٹ سکولز بند ہو گئے ہیں اور بچوں کو نہ صرف تعلیم اچھی مل رہی ہے بلکہ یونیفارمز فری مل رہے ہیں, ان کے لیے تمام اسٹیشنری آئٹمس فری مل رہے ہیں, جبکہ کمیونٹی میں جو بچے فارغ ہیں, والنٹیئرس وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں, ان کو بھی ہم انسینٹیو دے رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مزید 1 کنال زمین 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لے کر میرے حوالے کر دی کہ میں مزید اس پر ایک اور اسکول کنسٹرکٹ کراؤں. گورنمنٹ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے اسٹار اسکول ایئرس کا ایوارڈ دیا, جس میں پورے جی بی کے اسکولوں کے درمیان ایک مقابلہ تھا. اب ایسا اسکول جس کی بنیاد رکھے ہوئے صرف 1 سال ہو رہا تھا اور اس نے پورے جی بی میں فرسٹ نمبر پر وہ اسکول آیا اور ہمیں اسٹار اسکول آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا. لاسٹ ایئر مجھے ڈویژنل بیسٹ پرنسپل کا ایوارڈ بھی میں نے حاصل کیا بیسٹ مینجمنٹ کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہے مجھے یو این کی طرف سے یو این جنرل اسمبلی میں بھی ایکویٹر انیشیٹو ایوارڈ ملا, جو کہ ایک اور آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں ایز اے بورڈ آف ڈائریکٹر ممبر کے طور پر. اور ساتھ ہی جو ہے مجھے یو این کی طرف سے پاکستان کے ایمبیسیڈر کے طور پر سری لنکا جانے کا موقع ملا. سنگت ساؤتھ ایشیا کی طرف سے میں ایز اے جینڈر ٹرینر اس وقت بھی اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں. سوشل سیکٹر کے ساتھ, سوشل ویلفیئر سیکٹر کے ساتھ اور ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ابھی بھی میں ان کو جو ہے وہ کنسلٹنسی دیتی ہوں فری آف کاسٹ. اور آج کل میں ڈسیبل پیپل کے اوپر کام کر رہی ہوں کہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان کی جا کر میں سینسٹائزیشن ورکشاپ کرتی ہوں اور ان کی پالیسی فارمنگ کے اوپر میں کام کر رہی ہوں. تو یہ جو یوتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ نہ سوچے کہ ہم چلاس سے آئے ہوئے ہیں, ہم غزر سے آئے ہوئے ہیں, ہم ہنزا سے آئے ہوئے ہیں, بلکہ آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو کام کرنے کی لگن ہے, شوق ہے, تو کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو روک سکے گی. میری اس تمام اور اسی علاقے میں برولمو کالونی میں نے ایک خواتین کے لیے ٹریننگ سینٹر جو ہے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا بھی کیا ہے, جس میں 10 سلائی مشینیں جو ہیں مجھے کسی ڈونر نے دیے. وہاں پر پہلے 20 خواتین سیکھ رہی تھی, جو سیکھنے کے لیے آتی تھی. ان کے لیے میں نے 100 روپیہ پر خاتون سے میں نے فیس لی اور میں نے کہا کہ جب تم اپنی انکم سٹارٹ کرو تو تم نے اپنے انکم کا جو ہے 10% اس خاتون کو دینا ہے جنہوں نے ٹریننگ دی ہے. 10 خواتین اپنے گھروں میں ٹیلرنگ کا کام کر رہی ہیں, مزید 10 خواتین سیکھ بھی رہی ہیں. اسکول کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ میں 21st سینچری سکلز کے حساب سے اس گورنمنٹ اسکول کو لے کے جا رہی ہوں, جہاں پر کمپیوٹر سکلز, کمپیوٹنگ کی سکلز دی جاتی ہے. ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم لوگ. کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر لیڈرشپ اور سٹیزنشپ, اس کے لیے ہم نے بچوں کے اندر ایک کمیونٹی کے اندر ہی ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے, جو بچے ہفتے میں 1 دفعہ اپنے پورے محلے کی صفائی کرتے ہیں اور ساتھ میں جہاں پر ان کے جو کمیونٹی کے کام ہوتے ہیں ان میں جا کر بھی یہ بچے حصہ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ایک چیز جو ڈیفینیٹلی یور اسٹوری از لائک ونڈرفل اسٹوری اور یوتھ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. ایک بات جو آخری آپ میں چاہوں گا ان سے کریں ان اے ویری شارٹ سینٹینس, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی, what they should be doing? The world is your oyster.
یہ پوری دنیا آپ کی آماجگاہ ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کہاں پر رہ رہے ہیں. جی بی میں ہمارے آئینی حقوق نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. ان مسائل کے حل کا سوچیں آپ. مسئلے تو بہت سارے پڑے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنے والے بھی بہت ہیں. اس کے لیے آپ منظم ہو جائیں, آرگنائزڈ ہو جائیں. اسپیشلی KIU کے بچے بچیاں بہت رول ادا کر سکتے ہیں یہاں پر. تو آپ کو آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے, منظم ہو کر, تنظیم بنا کر اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں. یہی حل ہے ہمارا. تھینک یو نائرہ رضوی. we'll come back to you with the questions جنہوں نے آپ سے پوچھنے ہو. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری جو نیکسٹ میں سیکوینس میں جانے کی بجائے جمپ ٹو دا لاسٹ اینڈ دین کم بیک ٹو دا مڈل. ہمارے ساتھ ہیں آج زہرا نورین. زہرا نورین کا تعارف میں اتنا ضرور کرواؤں کہ یہ وومن لیڈ اولین, اگر مجھے فرسٹ کا مجھے نہیں پتا, بٹ یہ وہ اولین سکسیزفل ایک وومن لیڈ ٹیک کمپنی ہے جی بی کے اندر, جس نے ریئل ٹائم میں امپیکٹ کریٹ کیا. اور انہوں نے اس وقت جن کو ہمارے سامنے جو ہے 25 سے 30 کے قریب خواتین ان کے ساتھ ہمارے اپنی انکیوبیشن سینٹر میں کام کرتی ہیں. شی ہیز کریٹڈ این امپیکٹ. ان سے ان کی کہانی سنتے ہیں, ہاؤ شی ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ, کہاں سے انہوں نے شروع کیا, آج کہاں پہ کھڑی ہیں. زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو سو مچ سر. بیسکلی یہ ہمارا جو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. سو سر نے جو ہے وہ میری انٹروڈکشن کروائی. مائی نیم از زہرا نورین اینڈ آئی ایم دا CEO اینڈ کو فاؤنڈر آف SheDev. SheDev is basically the first ever woman-led tech company in Gilgit-Baltistan that aims to empower women digitally. So basically Gilgit-Baltistan میں اپنی اسٹوری سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری یوتھ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. میری جرنی بہت پرانی کوئی نہیں ہے. گریجویٹ میں ہوئی ہوں 2019 میں. BS کمپیوٹر سائنسز میں نے کیا ہوا ہے گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد سے. اور جب میں گریجویٹ ہوئی, اور ہر گریجویٹ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گریجویشن کے بعد ان کو ایک اچھی سی جاب مل جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پہ جو انویسٹ ہوا ہے یا پھر اپنی کمیونٹی کو یا پھر اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ گیو بیک کرے اور فائنینشلی خود کو اسٹیبل کرے. تو اسی خواہش کے ساتھ جو ہے وہ میں گلگت واپس آ گئی فیصل آباد سے. یہاں آ کے میں نے جب جاب ڈھونڈی تو مجھے ایز سچ کوئی جاب نہیں ملی, اور میں نے ارد گرد دیکھا تو جابس بھی اس طرح کی تھی کہ جو میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی اور وہ میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں تھی, کیونکہ میں نے BS کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا تھا. یا تو میں نے کسی اسکول میں جو ہے وہ ٹیچر لگنا تھا, یا پھر جو ہے, اور میں نے ٹیچنگ بھی کی ایک اسکول میں جا کے, اور وہاں پہ میں نے ایکسپیرینس کیا بچوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد لیکن میں جو ہے اپنا کیریئر پریکٹیکل فیلڈ میں لے کے آنا چاہ رہی تھی. تو میں نے ٹیک کمپنیز کا گلگت میں نے دیکھا, لیکن مین مسئلہ مجھے وہاں پہ یہ آیا کہ یہاں پہ اگر سافٹ ویئر ہاؤس کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے, اور ہمارے پیرنٹس کے مائنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہاں تو بیٹھ کے لڑکے کام کرتے ہیں, لڑکی تم کیسے جاؤ گی وہاں پہ, اور ارد گرد سارے لڑکے بیٹھے ہوں گے, اور اس کا ماحول جو ہے اس طرح کا, مطلب ایک ہمارے مائنڈ میں جو ہے ایک پورا امیج بنتا ہے کہ صرف لڑکے وہاں پہ کام کرتی ہیں, لڑکی کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو میں نے اپنی فیملی میں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کروانا تھا, پھر ان کو کنونس کرنا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ لڑکیاں بھی کام کر سکتی ہیں اور آگے بڑھ سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے ایک کمپنی میں انٹرنشپ کا موقع ملا جس کا نام ٹیکسکیپ ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے جو ہے وہاں اس کا نام سنا ہوگا, کیونکہ دے آر ورکنگ فرام لاسٹ 5 years ان گلگت بلتستان, جو کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو کہ 8 سے 18 سال کے بچوں کو بلاک پروگرامنگ اور انٹرپرینورشپ اور اس طرح کی جو ہے وہ ٹریننگس بھی پرووائڈ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بوٹ کیمپس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سو وہاں پہ مجھے جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور میری اسکل ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی. اسی کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ صرف میں نہیں تھی, میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں جو کہ یہی پرابلم جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں, اور ان کو گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے ان کو, اور نہ ملنے کی وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے.
اگر وہ کہیں دنیور میں یا اوشکھن میں یا رحیم آباد میں رہتی ہیں تو وہ گلگت یہاں پہ سٹی میں آ کے کسی کمپنی میں کام کرے اور شام کو واپس جائے تو گاڑی کا ان کو مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں تھیں, اگر وہ گھر بیٹھے کریں تو انٹرنیٹ اور بجلی کا مسئلہ ہے. تو اس طرح سے بہت ساری پرابلمس جو ہے وہ فیس کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر وہ ان کی بچی جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے تو محلے والے الگ سے باتیں بناتے ہیں, اچھا تمہاری بیٹی جاب کرتی ہے, کدھر جاتی ہے, کہاں پہ کام کرتی ہیں. تو بہت سارے مسئلے تھے جو کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہے میرے ساتھ ساتھ وہ بھی فیس کر رہی تھی. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بنائیں, ٹھیک ہے, اپنے کولیگ سے, اپنے مینٹورس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ ہم کیوں نہ اس طرح کا پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ یہی والا چیز جو ہے, یہی جو کام جو ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ہوتا ہے, وہ صرف گرلس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ وہی چیزیں وہ کر رہی ہوں گی. کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں, ایک ڈائیورس سوسائٹی میں ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے کلچر کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اگر ہم جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز یا پھر ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ بہت آگے. جی تھوڑا سا یہاں پہ یہ ضرور بتائیں کہ یہ کمپنی, آپ نے انڈیویجول فری لانسر کے طور پہ بھی کام کر سکتی تھی, یو کیڈ ہیو ارن مچ بیٹر, اور شاید اس وقت مجھے نہیں پتا واٹس سچویشن. تو کمپنی فارم کر کے ایک اسٹرکچر بنا کے سیٹ اپ کر کے بالکل ایک ینگ فریش گریجویٹ آپ نکلی تھی. تو اس آپ کا یہ ایکسپیرینس اگر اف یو ریفلیکٹ بیک, ابھی دیکھتی ہے شی ڈیو کے سی ای او کے طور پہ, واٹ وڈ یو کمیونیکیٹ ٹو دا یوتھ آن ٹو دیٹ؟ اوکے, فار دیٹ یس, میں ایز اے انڈیویجول فری لانسر بھی کام کر سکتی تھی, لیکن وہ پرابلم دیکھ کے میں نے سوچا, کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے اندر ایک گلگت بلتستان کے لوگوں کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو گیو بیک کرنا ہے, آپ نے جو ہے والنٹیئرزم میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ان سب چیزوں کو, وہ چیزیں میرے اندر تھی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اکیلے جانے سے بہتر ہے میں اپنے ساتھ اور بھی ان کو لے کے جاؤں, ایک پلیٹ فارم میں کریٹ کروں. کیونکہ میں اس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور جاب کو بھی وہاں پہ بھی میں کر سکتی تھی, مجھے اپرچونیٹیز بھی ملی, بلکہ ان کو میں نے اویل نہیں کیا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک امپیکٹ کریٹ کروں. میرا مقصد تھا کہ کسی نے تو اسٹیپ لینا تھا, ایک چینج کریٹ کرنا تھا, ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا, جس کے لیے کسی نے تو انیشیٹ کرنا تھا. اور میں نے سوچا کہ اگر میں نہیں کروں گی تو اور ٹائم لگے گا, کسی اور کے آنے تک اور ٹائم لگے گا. تو دیٹس وائی میں نے سوچا کہ وائی ناٹ, یہ ذمہ داری میں لے لیتی ہوں. اور میرے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ جو ہے میرے ساتھ مینٹورس تھے, مجھے ان کا سپورٹ تھا, اور جس کی وجہ سے میں آگے بڑھی. اور اچھا زہرا, یہاں پہ ایک اور بات میں چاہوں گا آپ ضرور کریں کہ جو ہم اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی تھی, گلگت والے پرٹیکولرلی دے لو ٹو سیک اے جاب ان گورنمنٹ. وہ سمجھتے ہیں زندگی کا بس آخری مقصد یہی رہ گیا گریجویٹ ہونے کے بعد. جی بی کے اسپیشلی یہ کلچر ہے, یو آل ویری ویل اویئر آف دس تھنگ. اس ایسے میں آپ آئی ووڈ لائک کہ آپ کو میسج دیں کہ ایز اے اسٹارٹ اپ اپنے آپ کو آپ زیادہ ہیپی محسوس کر رہی ہیں, یا آپ کسی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں آپ زیادہ سیٹسفائڈ ہوتی ہیں؟ نو, میں اگر کہیں پہ انڈیویجولی جاب کر رہی ہوتی تو مجھے جو ہے اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جس طرح سے میں یہاں پہ جو ہے ایز اے اسٹارٹ اپ میں نے اسٹارٹ کیا ہوا. اور میری وجہ سے 24 جو ہے وہ خواتین جو ہے امپاور ہوئی ہے, ان کے پیرنٹس جو ہے, اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ وہ خواتین جو کہ یا وہ گرلز جن کے پاس کوئی اسکل نہیں تھا, ان کو کچھ کو تو لیپ ٹاپ آن کرنا نہیں آتا, وہاں سے ان کو سکھا کے آج ان کی ارننگ ہوتی ہے, اور وہ گھر جو ہے مہینے کے آخر میں اپنی سیلری لے کے جاتے ہیں. اور جس دن ان کی سیلری آتی ہے وہ خوشی دیکھ کے جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کو انرجی دیتی ہے کہ آگے بڑھیں اور کام کریں اور اپنی کمیونٹی کو دے دیں اور اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو ایڈ کریں. تھینک یو زہرا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ہمارے ساتھ جو اگلی ہماری پارٹیسپینٹ ہے سیشن کے اندر اس پینل کا حصہ ہے, وہ ورلڈ ریناؤن ایک اسپورٹس وومن ہے جنہوں نے الپائن اسکینگ, آئی ایم ناٹ مچ فیملیئر ود دس ٹرم اگین, بٹ الپائن اسکینگ کہتے ہیں. جی بالکل, الپائن اسکینگ. شی ولی سسٹرس مشہور ہوئی فیو ایئرس بیک کہ یہاں گلگت بلتستان سے اٹھی, انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس ان کو ملا, اور دے فرسٹ ٹائم آئی تھنک انٹروڈیوس کہ خواتین بھی اس اسپورٹس کو لے کے دنیا میں نام کما سکتی ہیں. تو وی ہیو آمنہ ولی ٹوڈے.
ہم چاہیں گے کہ ان سے ان کی سٹوری سنیں کہ کس طرح انہوں نے اسپورٹس میں کیریئر بنایا اور جس قسم کا رسپانس, جس قسم کا فیم انہیں گلوبل لیول پہ ملا, وہ ذرا ہمارے یوتھ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کریں. Thank you very much, sir. My name is Amna Wali, and I am national skier. And it's really an honor to be here with all of you, as I am also an alumni of KIU. So starting briefly, I will be just very quick and brief about my history, that how I started skiing. I was 5 years old when I started skiing, and we were living in Rattu, which is in Astor district. Probably someone from you may hail from that region. So وہاں پہ I learned skiing, اور in 2002 I first participated in the national skiing championships, اور اس کے بعد I started winning medals in each and every year consecutively. And then in 2011 I was nominated from Pakistan to participate in the first South Asian Winter Games, which were held in India. اور وہاں پہ I won 2 silver medals, and I became the first female from Gilgit-Baltistan to win at this platform internationally. So there were a lot of challenges that I faced during those years of my life. I was not just a skier, I was also a student at that time. اور اس کے علاوہ the area where I was living, it was very much isolated from rest of the world. اس ٹائم پہ وہاں پہ in winters communication block ہو جاتا تھا. اس ٹائم پہ even راشن ہمارے لیے ایئر لفٹ ہو کے آتا تھا. تو we were living in type of a very remote region. اور جو میری جو جس کو کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے, وہ بھی ہوم اسکولنگ ہوئی تھی. I never went to a school at that time. So the first time I got an admission in school was when I was probably in 5th grade. So looking into that, how I grow from that perspective, I would really like to tell you here that there is always room for you to grow. And the only thing that is very much important for you is to be dedicated, to work smart, and to learn the techniques of multitasking. Because when I was here, I was also a student, as I told you earlier. So, and I was always a good student. I always took A grades, hamesha. So what I used to do was I was like planning my every type of work. میں prioritize کرتی تھی کہ I am going to do this now and this and this, and that is how I worked. And being a skier, it's really, it demands a lot of physical activity. You have to work out every day. تو what I used to do was after Fajr prayer میں jogging کرتی تھی to keep myself in shape, اور اس کے بعد I used to go to school. So this is how I tried to manage, and I never took skiing as an excuse for not studying. So this is one message that I would also like to give here to you, taking out this opportunity, کہ never ever give any excuse for your studies, because I think this is something which will lead you to success whatsoever. So اچھا ہم ایک بات بتائیے گا, یہ مشہور ہونا کیسا لگتا ہے؟ I don't think so that I'm famous. To be very honest, I really don't think so that I'm famous. I'm very down to earth and I'm very humble person. And I don't think so if people here may know me. So I'm just telling you my story, that when I won at that international level, it was a huge achievement for myself. Kyunki ek chote se ilake se when you come and you make a mark in the history, it really becomes, something very pivotal moment of your life. So obviously it feels really good, but at the same time I'm very humble and grateful. Thank you. تھوڑا سا
ایوارڈس کے بارے میں بتائیے گا جو آپ کو ملے, تھوڑا سمرائز کر کے یور اچیومنٹس ان ون لائن. کی ایوارڈز آپ کو پاکستان کے لیول پہ بھی ملے, انٹرنیشنل پرائڈ آف پرفارمنس کا بھی ذکر ہم سن رہے تھے, وہ ذرا ایک لائن میں بتا دیں تو. دس ایئر ان 2023 مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا ان مارچ 2023. یا تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ مجھے ہائی اچیورز ایوارڈ ملا ہے فرام گلگت بلتستان اینڈ کشمیر گورنمنٹ. اور اس کے علاوہ آئی ہیو ون اراؤنڈ 12 گولڈ میڈلز اینڈ many don't even remember silver and bronze medals in skiing. Thank you, Amna. Thank you so much. We'll come back to you with a question. We have our other participant in this forum today. We have Maryam Batul with us. مریم, اپنے بارے میں بتائیے گا کہ واٹس یور اسٹوری اینڈ ہیو یو بین تھرو ڈفرنٹ اسٹیجز آف دیٹ اسٹوری, اینڈ اس وقت آپ ہمارے یوتھ کو اپنے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس آپ کیا جو آپ نے اچیومنٹس کی ہیں کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا سجیسٹ کریں؟ تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور ساتھ میں الہامی صاحب کے ایک شعر ہے, وہاں سے اپنا گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہے, بیچ میں ہم ہے. پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہے, بیچ میں ہم ہے. مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں. تو تھینک یو. تو میں مریم بطول عینی, میرا تعلق اسکردو سے ہے, گلگت بلتستان اسکردو کے شہر سکے میدان سے میرا تعلق ہے. اور میں بھی انہی پتھروں میں سے ایک پتھر تھی جس کو تراشی میں آغا خان رولر سپورٹس پروگرام AKRSP کا بہت اہم رول رہا ہے. اور اس کے بعد میری فیملی اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے سب نے بہت میرے ساتھ دیا. جہاں تک میری کہانی کا تعلق ہے, میں بتا دوں کہ میں گورنمنٹ اسکول کی ایک اسٹوڈنٹ, پوزیشن ہولڈرس تو ہے میں نہیں رہی. سو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف اسکلس کو میں سیکھتی رہتی تھی. مثلاً وہاں مختلف گورنمنٹس کے سیکٹر تھے, سوشل ویلفیئر یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ, جہاں پہ اسکلس ہو سکھانے کا تو میں وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتی تھی. تو میٹرک کے بعد ہمارا یہی رواج تھا کہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے یا پرائیویٹ اسکول میں یا گورنمنٹ اسکول میں. تو میرا بھی وہی مائنڈ تھا کہ میں ٹیچنگ کے بجائے پرائیویٹ اسکول میں کہیں جاب کروں, لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ میں ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر سکی گورنمنٹ اسکول کی ٹیچنگ کے لیے. تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں خود سے کوئی کام کرنا چاہوں گی, تو خود سے کوئی کام کروں. تو اسٹارٹ اپ میں نے لیا, تقریباً یہ 98 کی بات ہے جب میں نے اسٹارٹ لیا. ووکیشنل کوئی سینٹر میں نے خود کھولا اور ایک بیوٹی سیلون کا سیٹ اپ میں نے لیا. تو بلتستان میں فرسٹ ٹائم GB لیول پہ میں نے ایک بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ جب لیا, ڈیسیجن لیا, تو اس وقت میرے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. بہت سارے خواتین مخالفت کرنے لگے, لیکن آرمیز کے کچھ مسز تھے, وہی سروسز کے لایا کرتی تھی. تو رات کو وہ چھپ کے آتے تھے کہ جی کسی کو بتانا نہیں کہ ہم آپ سے سروس لے رہے ہیں, پھر کمیونٹی میں یہ شور مچ جائے گا یا پھر یہ اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اینی وے اس طرح کرتے کرتے بہت سارے اسٹرگل میں نے کی. آج الحمدللہ میرے اپنے 300+ اسٹوڈنٹس سیلون چلا رہی ہے اسکردو میں. مس بطول, یہاں پہ ایک بات ضرور میں اس کو اگر کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ میں نے پہلے زہرا سے بھی یہ بات کی تھی کہ جو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ جسے ہم کہتے ہیں یا انٹرپرینور انٹینشن جو بنتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کے اوپر ہمارا سوشو کلچرل کانٹیکس جو ہے GB کا یہ اتنا ہیلپ فل نہیں ہے ابھی تک. یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں فیملی سے, کانٹیکٹ سے, جو آپ نے بھی بات کی, جی کیا میسج دیں گے, ہاؤ ٹو فائٹ ود دیٹ مائنڈ سیٹ؟ جسٹ میسج دوں سر. اوکے, اینی وے میں میسج بھی دے دوں کہ بہت اچھا سا اینڈ میں, کیونکہ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کروں. اس کے بعد جو ہم کام کر رہے ہیں, اینیس ایک امبریلا ہے, اس کے اندر ٹیلنٹ ہب گل خاتون کے نام سے میں نے ایک برانڈ لانچ کیا ہے. گل خاتون بلتستان کی ایک انسپائر وومن ہے, علی شیر خان انچن کی مسز تھی گل خاتون. مندور گلمو کے نام سے میں نے سٹارٹ لیا, وہ ہسٹری کی خاتون ہے. تو میں نے یوتھ کو
اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے نام سے سٹارٹ لیا, اور اس میں کیپس ہو گئے, ٹریڈیشنل ڈریسز ہو گئی, ایمبرائڈری ہو گئی, بہت سارے پروڈکٹس اس میں تیار ہو رہے ہیں. اتنے آرٹیزنس وہاں پہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی میں ایز اے CEO 100+ وومنس کے ساتھ کام کر رہی ہوں, انٹرپرینیور. تھینک یو. اور اس میں ابھی ہم لوگوں نے مارکیٹ شروع کی ہے, سنڈے مارکیٹ, ٹیلنٹ ہب گلخاتون کے پلیٹ فارم سے ہی شروع کیا. اس میں تقریباً 80 خواتین روزگار ہر سنڈے کو شاپ لگا کے کماتی ہیں, 80 خواتین بزنس وومن. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے میٹرو یا کوئی بس یا پھر یہ بس کی سروسز, یا اس کے علاوہ جو ہے کریم وغیرہ, تو ہمارا رینج اتنا نہیں تھا کہ ہم اس کو چلا سکیں, لیکن ہم لوگوں نے کیب سروسز شروع کی ہے, وومن کیب سروسز. اس میں 5 ورکنگ وومنس خواتین کو جو ہاؤس وائف تھی ان کو لیا. وہ اب سوسائٹی میں پک اینڈ ڈراپ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو دیتی ہیں. وہ ان کو ایک ڈسپلن یونیفارم دیا ہے, ان کو ایک ڈسپلن ٹائم دے دیا ہے کہ وہ پک اینڈ ڈراپ دے دیں ٹیچرس کو, اسٹوڈنٹس کو, اور آرام سے اپنے بچوں کو گھر میں بھی سنبھالتی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے. تو یہ ہمارا ایک بیسک تھا. اور اس کے بس ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اور یہ تھا کہ خیر باتیں تو بہت ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. البتہ یہ بتا دوں کہ میں گورنمنٹ کی طرف اس لیے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے. گورنمنٹ اگر آپ کوئی اچھی ڈیسیجن لے تو گورنمنٹ خود آپ کے پاس آ جائیں گے. اس کے علاوہ جہاں سے گورنمنٹ نے کام اینڈ کرنا ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ اپ لینے ہیں. تھینک یو مس بطول. ہم کوئکلی 1-2 کوشچنس لیں گے آڈینس میں سے. اف یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ فرام دا پیپل, یس وی ہیو اے کوشچن فرام دیٹ سائڈ. پلیز بریف کیے جائے گا, کوشچن پوچھیے گا. اچھا, کامنٹ بعد میں ہم لیں گے آپ سے. جی بریف میں کوشچن پوچھنا ہے آپ نے. السلام علیکم. یہاں بہت ساری فیمیلس ہیں, تو جیسے کہ آپ لوگ پریکٹیکل لائف میں ہیں, ہم ابھی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ لوگ پریکٹیکل لائف میں گئے ہیں اور آپ لوگ نے چیلنجز فیس کیے ہیں. تو آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ بینگ اے فیمیل آپ نے اپنی جرنی میں کیسے چیلنجز فیس کی, اور آپ کو سوسائٹی سے, گورنمنٹ سے, اور جتنے بھی مرد ہیں میل ہیں, ان سے کیا ایسی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ سوسائٹی آپ کے لیے کیا کر سکتی ہیں کہ وہ چیلنجز آگے آنے والی لڑکیوں کے لیے کم ہو؟ تو ایسے کوئی چیلنجز ہیں جو آپ بتانا چاہیں؟ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ چیلنجز تو آپ کے ساتھ ہوں گے ہی, اسی چیلنجز کو سامنا کر کے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر چیلنجز آپ کی لائف میں نہ آئے یا پھر اس کو آپ سامنا نہیں کر سکے تو آگے بڑھیں گے کیسے؟ جی زہرا, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ یس, کیونکہ چیلنجز تو لائف میں بہت ساری آئی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ بینگ فیمیل, اور ایک اسپیشلی ایسے کیٹیگری میں جہاں پہ اس سے پہلے گلگت میں کوئی فیمیل کسی نے کام نہیں کیا ہو, اسپیشلی ان ٹیک, تو اس میں میرے لیے پرابلمس جو چیلنجز مجھے آئیں, دیٹ واز پہلی چیز آپ کی ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے سوسائٹی کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا, لیکن آپ نے اس میں اس میں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. پہ اپنی ایبلٹیز پہ آپ نے یقین رکھنا ہے اور اسی کو آپ نے جو ہے آگے لے کے چلنا ہے, اور وہی آپ کی پاور ہے, اور وہی جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گی آگے بڑھنے میں. سیکنڈ چیز آپ نے جو چیلنج کا آپ نے فیس کیا گلگت میں خواتین کے لیے, دا موسٹ جو میں کہوں گی چیلنج یہ ہے کہ آپ کے ٹرانسپورٹ کا ہے, جو مجھے فیس ہوا. لیکن الحمدللہ اس میں میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے گاڑی انہوں نے لا کے دی. اسی کے ساتھ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے, تو دیٹس وائی پنک بس ہے, بٹ دین اگین وہ ان ٹائمس میں نہیں چلتا ہے, تو دیٹ از اندر ٹاپک. بٹ دین اگین وہ پرابلمس آپ کو فیس کرنے کو ملیں گی, چیلنجز آپ کو بہت ساری کرنے کو ملیں گے, لیکن خود پہ اور اپنی ایبلٹیز پہ آپ نے یقین رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جی مس نائلہ, بالکل بریف میں تھوڑا سا پلیز. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ خواتین کے ساتھ تو چیلنجز ہر وقت ہے. آپ کو میں صرف ایک واقعہ سناؤں گی. ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ یہاں پر ویمن اسپورٹس گالا کے بارے میں ایک بات ہوئی جس پر ہر جگہ سے آواز اٹھائی گئی کہ جی خواتین کا کھیلنا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کے لیے, ہمارے معاشرے میں تباہی پھیلے گی, اور وہ جب خواتین کھیلیں گی تو اس طرح کا ہوگا ویسا ہوگا. جمعے کے خطبے میں محلے کے مساجد سے ہر جگہ سے اعلانات ہونے لگے.
لیکن جو ہے ہمارے سی ایس صاحب نے اس کے لیے کنڈیسیو انوائرمنٹ کا انہوں نے کیا اور ہمیں یہ انہوں نے شیورٹی دی کہ انشاءاللہ آپ سیکیور رہیں گے. بلتستان سے جو ہے میں نے اسٹیپ لیا کیونکہ یہ ایک بہت ہمارے معاشرے میں سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھی ٹیچر اپنے اسکول کو لے کر آگے آنا نہیں چاہ رہی تھی اس ٹائم. تب میں نے پیرنٹس سے میں نے بات کی کہ یہ سیکیورٹیز آپ کو دی جا رہی ہیں, گاڑیاں ساتھ جا رہی ہے, وہاں پر جو ویسینٹی میں مرد حضرات نہیں ہوں گے, رہنے کا کھانے پینے کا انتظام ہے, میں ان بچوں کو لے کر جا رہی ہوں, تو کیا آپ میرے پہ اعتماد کرتے ہیں؟ آپ یقین کریں شام 6 بجے میں نے ان کو کال کی, سب اپنے بچیوں کو لے کر بس اسٹاپ پر پہنچے ہوئے تھے والدین, اور جب میں یہاں سے ون کر کے گئی ان بچیوں کے ساتھ, ہم نے تمام ڈسٹرکٹس کو ہرا کے پاس کر دوں کہ جب ٹیم نے ون کیا تو یقین کریں وہیں لوگ پھول لے کر راستے میں کھڑے تھے. تھینک یو. تو یہ جو ہے ان مشکلات کو کبھی مشکل نہ سمجھے, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں, نہ کہ ان کے لیے راستے بند کر رہے ہیں. تھینک یو مس نادر. ون مور لاسٹ کوسچن پلیز. آپ لوگوں کی اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی کہ کیا یوں کی بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں, ہم کیا کریں؟ یہی کہہ رہی ہیں نا یہ بچیاں, اپنی خود ہی کو بلند کریں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, اپنا ایک گول مقرر کریں کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا. کوسچن کیجیے گا. خود کو کسی سے کم جی, نہ آپ سمجھیں. کوسچن کیجیے پلیز. کوسچن آپ کا. میں دیامر سے ہوں. نہیں کوسچن آپ کا سوال کیا ہے؟ ابھی بچیوں نے جو بچی نے پیچھے سے سوال کیا تھا اس کا میں آنسر دے رہی ہوں. اچھا, میں پارٹیسپینٹس کے لیے میں وہی آنسر دے رہی ہوں. پلیز پلیز. ٹھیک ہے نا, میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی اپنی آنے والی نسل کو, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. جی پلیز آپ سوال کیجیے گا. مائک میں آواز آ رہی ہے جی. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی سکسیس سٹوریز ہم نے سنی, بہت سے لوگ انسپائر بھی ہوئے, لیکن آپ لوگوں کی سٹوری میں جو چیز میں نے نوٹ کی, آپ کو موسٹلی ہر ایک جو آپ انڈیویجول ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سپانسر یا کسی نے سپورٹ کیا. انڈیویجولی سکسیس ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ نے کس طرح سے اس سپورٹ کو گین کیا؟ ہمارے آڈینس کو یہ چیز آپ تھوڑا گائیڈ کر کے بتائیں گی تو یہاں سے جو لوگ ہیں وہ بھی انسپائر ہو کے اس چیز سے آپ کے فائدہ اٹھا سکیں گی. تو انڈیویجولی سکسیس ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ دین آمنہ پلیز آپ اس میں آپ کے بعد کچھ I would like to answer. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے آئی وڈ سے نہ کہیں سے اسپانسر ہوا ہے, نہ کسی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, نہ کسی اور نے سپورٹ کیا ہے. انڈیویجولی اپنی اسکل پہ کام کیا, اپنے ساتھ جو میری لڑکیاں کی اسکل پہ جو ہے کام کیا, ان کے لیے مینٹورز میں نے پرووائڈ کیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹورشپ مجھے ملی ہے یا جو اسپیس انیشیلی جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے ٹیکسکیپ کی طرف سے سپورٹ ملا ہے, جو کہ SEO سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں ایک پلیٹ فارم بنایا گیا فار دا فرسٹ ٹائم ان GB STP کے نام سے, جہاں پہ انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولت موجود تھی ٹیک کمپنیز کے لیے. تو وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. بیسکلی آپ کے لیے پلیٹ فارمز, آپ کے لیے جو ہے اپرچونیٹیز یہاں پہ گلگت میں ابھی کریٹ ہو رہی ہیں. اگر میں کہوں کہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے ایک بچہ یا ایک بچی, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, بجلی آپ کے پاس ہے, اگر آپ کوئی اسکل نہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ٹیچرز یا پھر اپنی یونیورسٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اپنا ٹائم نکالیں, اپنے اسکلس پہ کام کریں, آپ کے پاس جو ہے اپرچونیٹیز باہر بے تحاشا موجود ہیں. Thank you Zahra. I would like Amna to comment one last comment onto that.
आमना आप एक चैलेंजिंग प्रोसेस से गुजरी हैं, हाउ डिड यू डू दैट, एंड वील कंक्लूड दैट लास्ट वेरी ब्रीफ. जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. मेरी आवाज़ ऑडिबल जी है? जी प्लीज़. हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपने बात की कि सपोर्ट, मुझे नहीं पता बाकियों को भी, आई गेस जिस तरह से मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी, आई थिंक सो कि हम में से किसी को भी कोई इनिशियल सपोर्ट नहीं मिली थी. स्कीइंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में बहुत बहुत पीछे है, मैं समझती हूँ. अगर हम दुनिया में स्कीइंग जहाँ पे जा रही है उसको देखें. और सेकेंडली जो स्कीइंग का जो इक्विपमेंट है वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. एक गियर उसका 10 लाख से 15 लाख से 20 लाख तक चला जाता है फॉर अ सिंगल स्कीयर. मैंने जब स्कीइंग सीखी तो मेरे पास स्कीज़ नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास स्कीज़ नहीं था. आई वाज जस्ट 5 years ओल्ड और मेरे अब्बू ने प्लास्टिक की स्कीज़ खुद बनवाई थी. तो मैं आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि आपको कोई सपोर्ट देगा तो फिर आप आगे निकलेंगे, तो फिर विद दैट मेंटालिटी यू आर नेवर गोइंग टू प्रोग्रेस. आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली. आपने अपने आप को देखना है. जिस तरह से यहाँ पे एक खातून ने बात की कि अपनी खुद ही को बुलंद करना है और अपने आप को जो है इस काबिल बनाना है कि फिर आपको सपोर्ट मिले. हम में से किसी के पास कोई सपोर्ट नहीं थी. वी हैव मेड आवरसेल्व्स दिस मच एलिजिबल दैट वी आर हियर टुडे.